الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام جسے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام
شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء اکرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، میں آپ کے اس علاقے میں آ کر بہت زیادہ ہی رسمی طور پر میں یہ بات نہیں کر رہا، دل کی گہرائی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے علاقے میں اور خاص کر میں مسجد مبارکہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے بندے کے بارے میں اندازہ لگانا ہو کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے تو فرمایا اس کا محبوب دیکھ لو، تو جو اس کا محبوب ہے تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ خود کتنا بڑا آدمی ہے۔ تو آپ نے مسجد سے محبت کر کے اتنی خوبصورت اور دلی راحت ہوئی کہ اہل سنت بھی الحمدللہ ایسی مسجدیں بنانے میں اب سبقت لے رہے ہیں، اور میں شہروں میں بھی لوگ اس طرح کی مینہ کاری نہیں کرتے جو آپ نے یہ لکڑ کے اندر کی ہوئی ہے۔ لوگ ڈنگ ٹپاؤ چلا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی چلو چلنے دو جی حضرت صاحب، بس جی۔ بہت خوشی ہوئی، میں ڈاکٹر محمد شاہد صاحب زیدہ مجدو، میں ان سے بڑا پرانا واقف ہوں، میں بھی اس وقت چلتا پھرتا تھا، اور اللہ ان کو سب کو آپ کو سلامت رکھے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، اپنی مرضی نال بندہ دنیا تے آیا کوئی نہیں، رہ بھی نہیں سکتا تے جا بھی نہیں سکتا، اودی مرضی چلنی، جے انج رکھے تاں بھی اودی مرضی، جے انج رکھے تاں بھی اودی مرضی، بندہ کی کر سکتا۔ مولانا غلام رسول حمدمی صاحب یہ میرے بڑے عزیز ہیں، اور انہاں نال میرے شاگرد بھی ہیں تے نال میرے نال مذاقہ بھی کرنے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے آنا ہے، میں نے کہا یار نہیں آنا، کہنے لگا جی نہیں آپ نے آنا تو ہمارے فائدہ کیا ہے، کوئی تعلقات کا، کوئی لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ میں کہا جی آ رہا ہوں، میں آ گیا آپ کے سامنے۔ میں کوئی لمبی چوڑی آپ سے بات نہیں کروں، نوجوان جڑے ٹیکل لا کے بیٹھے ہو، آگے ہو جاؤ۔ از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردن بار تن، از غلامی زوف پیرے در شباب، از غلامی شیر غاب افگندہ ناب۔
یہ شیر اقبال نے انہاں نوجوانوں واسطے کیا جڑے جوانی بڑھے نظر آون۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں حضور دی غلامی چھڈ کے غیراں دیاں غلام ہو جان تے انہاں دے جوان بھی بڑھے نظر آن، انہاں دے شیراں دے دند گھس جاندے۔ اس واسطے تسی شیر ہو، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمے آہو۔ اقبال کہندا ہے باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ اقبال کہندا ہے انہاں شیراں دیاں گلاں دسنیاں نہیں، اسی یہو جی شہادت بیان نہیں کرتے کہ مسیح جو نکلے تو کناں نوں ہاتھ لاندا جائے بھئی دوبارہ کربلا وچ نہیں جانا، نہ اسی یہو جی شہادت بیان کرنے کہ جوان بھی باہر نکلن تے کہندے میں بھی جانا ہے جی۔ کدی بھی ہو جی گل کربلا دے بارے ایک کوئی بات ہے جڑے میاں صاحب نے گل کی تھی، اس تو زیادہ جڑا بیان کرے وہ آل بیت دا کوئی سجن کوئی نہیں، جھوٹ مارنا جی۔ وہ حضرت زینب نے جنے 6 واری مشکیزہ الٹایا تو جنے جی پانی نہ نکلے، ایک گل ہے تو کی دسنا چاہنا لوگوں کیا آل بیت مجبور ہے؟ نہ میاں صاحب فرماندے نا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں، بس یہ جی نہیں بھائی جوانوں تے بڑھاپا تاری ہو جائے، اسی یہ ہو جائے بھائی بڈھے بھی جوان ہوندے نظر آون۔ بالکل اسی اہل سنت و جماعت ہاں، میں سینہ تان کے کہہ رہے ہیں، اسی کوئی منافق ہے؟ ساڑھے بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو بس سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں آکھو امام اعظم کون میں سنی، خواجہ ابوالحسن خرقانی کون میں سنی، غوث اعظم کون میں سنی، مجدد الفسانی کون میں سنی، بابا فرید کوے میں سنی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کوے میں سنی، سلطان الہند کوے میں سنی، اعلیٰ حضرت کون میں سنی، میر علی شاہ کوے میں سنی، تو کیڑے پاسے دا مسلمان نکل آیا بڑا؟ میں جی سدھا سادہ ہوں۔ سدھا سادے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے آپ نے سنی کہہ دیں، تو کیوں چھپا دا؟ اس واسطے سنی دلیر ہونا۔ بالکل اسی کوئی ساڑھے بزرگاں نے یہ جو گند کوئی نہیں بولیا جی میں منہ چھپا کے آندا، میں منہ چھپا کے نکل جاواں، میں سامنے بیٹھے ہیں۔ ساڑھے بزرگاں نے سانو احترام دسیا، سمجھ آئی بات؟ نبی علیہ السلام دی ذات تے وراء الورائے ساڑھے نزدیک تے امام اعظم ابو حنیفہ مسجد وچ بیٹھے نا، باہر بچے گیند کھیل رہے تے گیند اڑ کے امام صاحب اگے آ گئی، بچے سارے سہم گئے پیچھے۔ ایک بچہ بڑی بے باکی نال آیا، کہندا کی ہویا جی ابو حنیفہ بیٹھا، میں لے آندا گیند، اور نے بے باکی نال امام صاحب کو گیند چاہی، جدوں آپ نے کنڈ ویکھی تے فرمایا اپنے پیو دا نہیں، فرمایا ساڑھے نال بے باکی کرنا تے اپنے پیو، میں آکھا جڑا امام اعظم نال بے باکی کرے وہ اپنے پیو دا نہیں تے جڑا حضور دے بارے گل کرے۔ مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گڑی وچ جا رہے، کتی بھونکی، کتی مولانا مڑ کے ویکھیا تے چلے گئے، واپس آئے تے کتی موئی ہوئی سی۔ یہ تذکرہ بہاؤالدین زکریا ملتانی گل لکھی، آپ کھڑے ہو گئے، کوئی تعجب والی بات نہیں، آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، یہ تو میرے خدا غیور کو برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ میں کہا جی مولانا خدا بخش خیر پوری نے کتی بھونکے تے سلامت نہ روے تے رسول اللہ کے خلاف جڑا بکواس کرے۔ اٹھو دلیر ہو، حضور کی ناموس کی ہم نے بات کرنی ہے، پیرا دینا ہے۔ ان کو کیسے جرت ہوئی ہے وہ حضور کی فلم بنا بیٹھے، اس پر پیرا دینا ہے، ہم نے بدلہ لینا ہے ان سے، بس بات ختم ہے، بدلہ لینا ہے ہم نے ان سے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ وہاں تو ہاتھ اٹھانا بھی جرم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، چچا سامنے حضور سے گفتگو کر رہا ہے میدان حدیبیہ میں، بھتیجا حضور کے پیچھے کھڑا ہے، مغیرہ بن شعبہ، پورا تلوار ناپ کے تے جناب جنگی لباس پایا، چاچا بڈھا ہے تے سانوں کہا جی بزرگ ہے، میں آکھا بزرگ وہ ہوندا جڑا حضور دا غلام ہوے، چٹے وال ہونا بزرگی تھوڑی ہوندی بندے۔ میں تے موضوع دوسرے پاس چھڑ جانا ہے، نہیں تو میں تانوں دسدا کہ بھئی اج کھوتی جی لڑکی جناب اس نو 2 گولیاں لگ گئیاں تے جی ملالہ کو گولیاں لگ گئی۔ میں کہا جی ملالہ نو ساری دنیا دیا ملالہ نو گولیاں لگ جان، سانوں دے نال کی کر دے؟ کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، جدوں بھی بات کرو تے حضور دی بات کرو، ناموس رسالت کی بات کرو۔ جنہ دی 14 سال دی دھی ہوئے انہوں اتنا پتہ ہوئے اوباما نو اپنا آئیڈیل بنائی پھر دی، او کی لگ دی ساڑی جے کہندی امام علی مقام میرے آئیڈیل ہیں، امام حسین تو پھر تو سونی، پھر تو مسلمانہ دی دھی سی، امام حسن نو کہندی میرے آئیڈیل ہیں،
خالد بن ولید نو کہندی میرے آئیڈیل ہیں، خواجہ ابو الحسن خرقانی نو کہندی میرے آئیڈیل ہیں، کہندی میرے علی شاہ میرا آئیڈیل ہے، جنہیں مرزے دا جناب ناطقہ بند کر کے رکھ دیتا بادشاہی مسجد ہے، وہ مڑ کے کہندی میرا اوباما میرا آئیڈیل ہے، وہ کی مسلمانہ دی لگ دی؟ بات مسلمانہ دیاں دھیاں یہو جیاں بے باک نہیں ہوندیاں، مسلمانہ دیاں دھیاں سیدہ فاطمہ زہرا دی قیادت جنت جانا ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا میرے ماں نے۔ اور قیامت والے دن بھی حدیث پاک کے جدوں امام الانبیاء دی صاحبزادی گزرے گی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا تے معاشر اعلان ہو جائے گا، اوے آل معاشر سب اپنی نگاہیں جھکا لو، سر بھی جھکا لو، نکسوا رؤوسکم، اپنے سر بھی نیچے کر لو، نگاہاں نہیں سر بھی جھکا لو، اس لیے کہ پل صراط سے اب امام الانبیاء کی بیٹی گزرنے والی ہے یہاں۔ ایک منٹ وہ جنے نعرہ لانے نے تو صحیح لاؤ، میں تو کو نہ سبحان اللہ کے لانی نہ نعرے لوانے، نعرہ لانا ہے تو اس نعرے دی جیڑی دھمک ہے نا وہ امریکی جڑے ایک منٹ دلیری نال زندگی بسر کرو۔ اسی مسلمان سانوں اتھے رہنا بھی مسئلہ کوئی نہیں، قبر وچ رہنا بھی مسئلہ کوئی نہیں، اس واسطے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ مسئلہ تو انہوں جت چھتر پینے دنیا تے حضور نال وفا نہیں کیتی، اساں تو ہاں وفادار غلام۔ حافظ محمد افضل فقیر صاحب نارن منڈی دے انہاں دی قبر دی لوح تے لکھیا اسی یہو جے فقیر ہاں، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس اتنی محبت حضور نال ضرور کرو، پوچھ کے محبت کرنی تسی لوگوں کو۔ انگوٹھی بھی چومنا ہوئے تو 50 سال تو بعد ساڑھے کو فتوہ پوچھنا آ جائے مولوی صاحب انگوٹھی چومنا جائز ہے، میں کہ 50 سال تیری عمر ہو گئی تیرے سمجھ نہیں آئی مقام رسول دی چلیا سنی کتنے مطلب عجیب بات ہے۔ اسی حضور دی محبت لوگوں دے سینے نہ پاج سکے، جنہوں نے ڈاکٹر صاحب نے لیا انہاں بسترے تے لوٹے جناب چاہی پھر دن پوری دنیا تے۔ یہ حسن والی گلاں نہیں، میں رون والے تواڈے نال گل کر رہا۔ ساڈے سنی اتنے عجیب و غریب قوم ہے، خدا دی قسم ہے، وہ گھوڑے چومن اپنے مولویوں کو نہ پوچھن، وہ لوٹے بسترے پوری دنیا تے چاہی پھرن اپنے مولویوں کو نہ پوچھن جناب دا کی ثواب ہے۔ تے اسی انج کہیے این چومیا کر تے ساڈے کو دلیل آ کے منگا، اے محبت نہیں ہے گی جڑے اسی جس ڈگر تے چلے ہوئے۔ اسی حضور دی محبت بھی لوگوں دے سینے نہ پا سکے تے اڑے تو وڈا نالائق کائنات وچ کون بندہ ہے؟ صاف ستھریاں باتاں، اے سبحان اللہ تے دلائل اے اسی کو کوڑے ہیں ساڑھے کو۔ تو میں جناب کتاباں کھول کے تو انہوں سنان لگا تو کئی دن گزر جان حضور نال جو صحابہ نے پیار کیتا، تو اسی تو گل ہی کوئی نہیں سنی جناب ہے میلاد شریف آئے گا 2 جھنڈیاں لگ جان گیا دلیلہ پوچھنا شروع ہو جان گے۔ اور جی صحابہ نے میلاد منایا، میں کہا تو صحابہ جے میلاد منا سکنا؟ صحابہ تے گردنیں دیتیاں، تو میلاد منا سکنا صحابہ جے؟ صحابہ نے تو کہا جناب ہے حاضر ہے، اور کی چاہیے دا حکم دے گھوڑے سمندرن پا دیاں گے۔ میں کہ تو 2 جھنڈیاں ویکھ کے پریشان ہوندا؟ اس واسطے اہل سنت دلیر ہومن، ساڑی پوری تاریخ ہے، ساڑھا 1000 سالہ بابا لاہور لیٹیا بھاٹی چوک وچ، کسی دا ایہو جہا بابا ہے تے سانوں وکھائے۔ تے اصلی سید ہے، پاکستان بنن تو بعد سید نہیں بنیا، غزنی تو چل کے آیا۔ ایک کو دیوار ہے نال اس طرح ایک اور لیٹے ہوا، ایک کو دیوار دا فرق ہے، اصلی نقلی سید ہے۔ داتا علی اجویری اصلی سید ہے جنہیں کشف المعجوب تے سب تو پہلے صدیق اکبر دا ذکر کیتا۔ اسی یہو جہاں سید انہوں منیا جڑا سید صدیق اکبر کے خلاف گل کرو تو چوڑا ہے، اس تو بڑا سید کیڑا ہے جنہوں حضور حضرت بلال دی قبر تے داتا صاحب کہندے میں لیٹے ہوئے سی تے حضور خواب وچ ویکھیا تے ایک بڈھے بندے نو چکی آمن رسول اللہ باب ابن ابی شیبہ تو داخل ہوئے تے میں کہا جناب بچے نو تو لوگ چاہندا بڈھے بابا کون ہے؟ حضور نے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے دے لوگاں دا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اسی بڑے دلیر لوگ ہاں، ہون سانو ہرنا دیاں چالاں سکھائیے جانے نہیں مولانا صاحب بات ہلکی کرو، بات اخلاق، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اخلاق ہوتا ہے ذاتی معاملات میں، جب دین کی بات آئے تو پھر بات ایسے نہیں ہوتی، پھر بات ایسے ہوتی ہے جو میں سنانے لگا ہوں۔ گل سمجھ آئی؟
ہوں سانو لوگ کہتے ہیں بھائی حضور کے بارے جڑا انہیں فلم بنا دیتی مولانا صاحب ہلکی بات کرو. میں آخا جی ساڈے کول میزائل اج دے نا کیا نہیں مینوں آرڈر بھائی تو فوج دا سربراہ ہے تو میں کل ہی پوری دنیا کو اڑا دوں. اس دنیا تے رہن دا فائدہ کیا ہے جدوں حضور دی توہین ہو گئی. یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ عالم مدینہ دا فتویٰ ہے امام مالک دا. 395 صفحہ شفا شریف قاضی ایاز کہتے ہیں ہارون رشید نے پوچھا امام مالک کو، انہوں نے کہا دسو جی حضور دے خلاف کوئی بندہ بکواس کرے تے پھر آپ نے فرمایا تو کتنی بڑی گل کی تھی حضور دے خلاف بکواس کرے. امام مالک نے فرمایا حضور دے خلاف دنیا اتے کوئی بندہ بکواس کرے اور پھر حضور دی امت دے کول بدلہ نہ لے سکے تو ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، پھر اس کے بعد حضور کی امت کو زندہ رہنے کا حق ہی ختم ہو جاتا ہے، مر جائے سارے. ناموس رسالت پر بات ہی نہیں کرنا. یہ امام مالک کا فتویٰ ہے عالم مدینہ کا، جنہیں ساری زندگی مدینہ جتی نہیں پائی. فرمایا جس خاک تے میرے آقا چلے میں اس خاک تے جتی پاک کن چل رہا. ساری زندگی ایک حج کیتا کدھر مدینے تو باہر موت نہ آ جائے. آج دے مولوی تو میں فتویٰ نہیں سنا رہا. ناموس رسالت دی گل کرو تو لوگ پریشان ہیں، لوگوں نے سمجھ ہی کوئی نہیں ناموس رسالت دا مسئلہ جتنا بڑا ہے. اے جناب احتیاط رکھ کے تے او جناب امام صاحب کربلا وچ، میں کہا امام صاحب بھی کربلا وچ گئے تے ناموس رسالت واسطے گئے. اسی سنی ہاں. ایک گروہ کہندا ہے جی حسن حضور دی قسمت چنگی کہ حسن تے حسین نواسے مل گئے، دسو. دوسرا اٹھ کے کہندا ہے جی حضور دی قسمت چنگی کہ عمر جے خلیفے مل گئے. میں کہا تسی دوویں بے شرم ہو، تو ہنو حضور دا مقام سمجھ ہی نہیں آیا. بے شرم ہو، حضور کی قسمت اچھی نہیں کہ حسن تے حسین نواسے مل گئے، حسن تے حسین دی قسمت اچھی حضور نانے مل گئے. تے عمر دی قسمت چنگی حضور آقا مل گئے. اہل سنت دلیروں میں نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کرنیاں، چمکتے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمکتی ہوئی ایسی کرنے. سنی دلیر ہوں میں اس واسطے میں جتھے بھی جدوں دا غازی ممتاز دا مسئلہ بنیا میں ناموس رسالت تے گل کرنا. وڈی عید والے دن بھی میں اے حدیث سنائی، اے میرے کو سیاست دی حدیث موجود ہے. وڈی عید والے دن میں قربانی تے اے حدیث سنائی لوگوں نے. اے ذرا سنو تسی، اج انسان ہو کے انہاں نوں مقام رسول سمجھ نہیں آندا تے ایتھے جانور کی کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے. اے ذرا سیاست دی حدیث ابو داؤد دی اے ذرا سنو تو تانوں سمجھ آوے کہ اساں کی کیتا ہے. اسی ہن مجلس جیسے بیٹھے ہوئے بھی کئی بیچاریاں دی توجہ کوئی نہیں ہونی تے میں میرے تے علاج کوئی نہیں نہ جناب، میرے کو تو تھرمامیٹر کوئی نہیں میں کسی دا سینہ پھیر دیواں. اقبال کہندا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہندا جے محبت رسول کوئی نہیں آنا تو پھر نبی علیہ اللہ کو منگ مولا تھوڑی جہی دے دے، زیادی تو کوئی نہیں. تو اپنے محلے داری نہ چھڑ سکتا، پترا نو لمیا کنے پانا ہے. اے دیکھو جی جانور 100 اٹھ لے آئے مولا علی حجت الوداع دے موقع تے حضور نے جڑا آخری حج کیتا. کتنے اٹھ؟ 100. اے میرے کو حدیث موجود 360 صفحہ ابو داؤد دا. مولا علی 100 اٹھ لے آئے، 63 اٹھ 63 اٹھ حضور نے اپنے دست مبارک نال نار فرمائے، ذبح نہیں فرمائے. اٹھ ج نار کرنا سنت، اٹھ کھڑے ہوئے انہوں تھلو نیزہ مار دے اٹھ ڈھایا جائے بس ذبح ہو گیا ختم. اتنے جناب اٹھ ذبح ہونا ہوئے تو 500 بندہ کٹھا ہو جانا انہوں جکڑ کے. میں آخیا جی کی ترقی کی ساری قوم ساڑھے بچ یہ بندہ کوئی نہیں جڑا اٹھ نو نار کر سکے. انگریزاں دے پیچھے جناب بے حیائی بے غیرتی دی بھجی جا رہے ہیں اکھاں بند کر کے. انہوں پتہ ہی نہیں ایسا ترقی کرنی کیڑی سی تے اسی چل کیڑے پاسے. لاہور وچ بندہ سانو کوئی نہیں لبدا نار کرن والا، تواڈے اس پنڈ وچ ہوے تے مینوں نہیں پتہ. ایتھے بندہ ہی کوئی نہیں نار کرن والا. اے اٹھ آئے 100 مولا علی لے آئے، 63 اٹھ حضور نے اپنے دست مبارک نال نار فرمائے. ہن اٹھاں دی کیفیت ویکھو. وہ کہڑے مولا علی کوئی رستے پڑھا دے آئے سن انہوں نے کہ بھائی اتنے اینج کرنا تسی، وہ تے اٹھ سن. مولا علی فرماندے اے حدیث پاک سنو ذرا. مولا علی فرماندے بھائی 5 دی ٹولیاں تے 6 دی ٹولیاں اٹھ حضور دے سامنے لائے گئے. حضور کھڑے نیزہ پکڑ کے فتفقنا یزدلفنا الیہ بایتہن یبدأ. یہ تسی ترجمہ سنو تو پھر تمہیں پتہ لگے کہ اسی انسان ہو کے کتنی محبت کی تھی. مولا علی فرماندے بھائی اٹھ اسی 5 6 لے آندے تے اٹھ ایک دوسرے نوں دھکا مار دے سن.
وَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا، اور میں دھکا مار دے سن، پیچھے ہٹو میں پہلے گردن کٹانا، پیچھے ہٹو میں پہلے گردن کٹانا۔ یہ بھی کدی سنیا گردن اٹھ کے کرے انہوں دوسرے نو ماریا کہندے پہلو میرے آقا نو محنت گردن چلان دے۔ اس طرح دیا محبتاں جانوراں بھی کیتیاں تے اج امریکی جانور حضور دیاں فلماں بنان، اور امت مسلمہ کتنے ممالک ہیں جی، 55 ممالک، تے انہوں نے کوئی وارننگ نہ دے اور انہوں نے کوئی چیلنج نہ کرے۔ میں اتنے تو تواڈے سامنے گل کوئی نہیں، میں تو پیر مکی ہے خطاب کیتا، میں تو تسی سمجھو مولانا اتنے آ کے بڑی دلیریاں والیاں گلاں کر رہے ہیں، اتنے میں سارے نو گالاں کڈیاں چنگیاں دبا کے، فوج نو بھی کیانی دا نام لے کے میں کہا اے فوج تیری 7 لاکھ تو پالی ہوئی، اے دھرتی دی حفاظت واسطے تو جدو رسول اللہ دی ناموس دی حفاظت کوئی نہیں تو کیڑی مٹی دی تو حفاظت کرنی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ تو میں ہر جمعہ آخری سمجھ کے پڑھانا بھائی اج ہی میں نپ کے لے جان گے، لیکن اج نپیا کوئی نہیں۔ میں 2 باری پروفیسر مشرف دے دورے جیل رہ کے آیا اسے جرم میں بھائی حضور دی ناموس تے گل کیوں کردا؟ اچھا جدوں بھی گل کی تھی حضور کی ناموس کی بات کی ہے۔ غازی ممتاز دا جلوس کڈیا تے وٹے مارے سانو پولیس نے، ہائی کورٹ دے سامنے وٹے مارے، آنسو گیس سٹیا، ڈنڈے چلائے، تے میں اے جڑی گڈی تے میں آ جایا اے شیخ صاحب گڈی بجا کے لیا جی چلیے جناب حالات تے بڑے خراب ہو گئے۔ میں آکھا نا جیسی چلے گئے تے غازی ممتاز دی گل کی نہیں کرنی۔ میں پولیس والے کیا میں آکھا تے وٹے تے بڑی دور والی بات ہے، آنسو گیس تسی ٹینک بھی لے آؤ تے اج اسی نہیں جانا۔ حضور کی ناموس کی بات ہے۔ توجہ میں گفتگو لمبی کوئی نہیں کرنی، بس میں ہوں مکان دے نیڑے نیڑے جا رہا ہوں، مطلب تسی سمجھو مولانا صاحب اج ڈھا چڑھیں تے اسی رج کے گلاں سننیاں۔ آئی جی تقریر میں کدی نہیں کی بھئی قوم نو جناب کو جمان لینی شروع ہو جان کہ مولوی راتی سپیکر دی جان ہی نہیں سی چھڑدا پتہ نہیں انہوں سپیکر پہلی باری لبیا۔ میں دین عزت نہ سنان دا قائل ہوں، جی ہاں جی میں دین دی عزت نہ کرا سکاں تے میں کدی یہ جی نہیں کرائی بھی لوگ سننا نہ چاہن، بلکہ عبداللہ بن مسعود فرماندے اس تو وڈا بے وقوف عالم ہی کوئی نہیں، قوم سننا نہ چاہے تو زبردستی سناوے۔ دین ہے زبردستی سنانے والی بات کوئی نہیں، دین نبی دا ہے، نہ پیراں دا ہے، نہ مولویاں دا ہے، نہ دنیا داراں دا ہے، نہ پیسے والے دا ہے، نہ غریباں دا ہے، نہ کسی دا بھی نہیں، دین حضور دے کے گئے۔ حضور فرماندے میں اپنی امت نہیں ایسی نہ لے کے جلیا فلماں میں امریکیاں نو کیا میں کہا ذلیلو ساڑیاں فلماں بناؤ اسی بد کردار ہاں، اساں اپنے نبی دے دین نال وفا نہیں کیتی، اساں نہیں کیتی وفا۔ حضور فرماندے میں اپنی امت نو یہو جہا دین دے کے جا رہا ہاں جہدا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے، اندازہ اللہ۔ حضور فرماندے میں چمکتے ہوئے دین دے کے جا رہا ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے تواڈے کرتوتاں دی وجہ تو ہو رہا ہے۔ ساڑیاں فلماں بناؤ سانو گالاں کڈو، بات ادھر نہیں کرن دینی، ساڈے واسطے چ ہوندا نا تے کدوں دی جنگ چھیڑ کے بیٹھے ہوندے اسی۔ میں تے ادوں بھی کیا نہیں کیا میں کہا صرف میزائلاں دا رخ کر دے تو افغانستان دی طرف، بندے بھی تھوڑے ہیں تلواریں بھی نہیں ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا تے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے۔ سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور ساڑے کو پوچھ دیو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ حضور ساڑے کو پوچھ دیو بھاویں 313 8 تلواراں کھان دا سامان بھی کوئی نہیں سواریاں بھی کوئی نہیں، لیکن حکم دیو بدر تے اے کھڑیا، حکم دیو کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ دیا۔ اے عقل چاندی گل بھائی کیسر و کسرا انجے یہ وے جو روس تے امریکہ نہ جنگ چھیڑنی۔ صحابہ نے کہا حکم میرے بس اسی اے کوشش کرنے ہمیں کدے حضور خوش ہو جان بھائی یارا سنی میری ناموس دی گل جاندا نے اے تیرے علاقے دی اتنی اسی ساری ایکو بار جدوں بھی گل کیتی چہرہ چمک اٹھیا۔ جدوں سعد بن معاذ دی اپنی موت دی واری آئی نا میدان خندق کے تیر لگ گئے تھے رگ کٹ گئی، ایک برا میدان ہے وہ شہید ہو گیا۔ اے اورے کرو جی اے تھلے والے کتاب میدان عہد سعد بن معاذ حضور دا گھوڑا چل نپ کے لے گئے مدینہ منورہ تو تے واپسی بھی حضور دے گھوڑے دا لگام انہاں پکڑیا، پھرا شہید ہو گیا۔
حارث بن معاذ اتنے شہید ہو گئے. جدوں حضور دا گھوڑا پکڑ کے ادو جو واپس آ رہے نا تو اگوں ایک عورت آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد یہ کون ہے زنانی؟ عرض کی تھی جی میری امی جان ہے. حضور نے فرمایا گھوڑا روکو تھوڑے بھائی شہید ہو گئے میں انہاں تعزیت کراں. جب حضور نے حضرت سعد کی امی جان سے تعزیت کرنا چاہیے نا امام نے کی گل لکھی عقل اتنے ختم ہو جاندی کہ آپ دی امی جان نے حضور دے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے. حضور میں پتر واسطے نہیں آئی میں تو تہانوں ویکھن آئی ہوں. یہ عقل چاج ہوئی نہیں جناب کا. فرمایا قیامت تک لوگ کہنا ہے سعد دی ماں. فرمایا نا جی میں تو تہاڈا سنیا سی میں حضور تے حملہ ہویا میں تو تہانوں ویکھن آئی ہوں. اسے میدان امام نے ایسے کتاب وچ لکھیا حضرت زید بن خارجہ اوتھے زخمی پہ حضور زخمیاں وال چلے تے زید بن حارثہ تڑپ رہے. حضور نے فرمایا زید. انہاں جدوں حضور دی آواز سنی تے انہاں اپنا جسم گھسیٹیا. جسم اپنا گھسیٹ کے تے وخدو علی قدم رسول اللہ اپنے رخسار حضور دے قدماں اتے رکھ دیتے. میرے آقا نے فرمایا اے سعد کوئی آخری گل تے دس. زید نے فرمایا او زید کوئی آخری گل تے دس. تے شاعر کہندا اے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. نہ کہ جناب کمال ہے. اقبال بولیا پھر اقبال کہندا حضرت زید بن خارجہ حضور نو جواب کی دیتا منم و ہمی تمنا کے بوقت جان سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی. حضور ساری زندگی اس واسطے گزاری سی کہ دنیا جاندیاں تسی مینوں ویکھو تے میں تہانوں ویکھاں. بس گل مک گئی ختم ہو گئی. اسے گلاں ہی کوئی نہ. بچو بیٹھ جاؤ شاباش بیٹھ جاؤ نہیں ضرورت آپ بیٹھ جاؤ شاباش بیٹھ کے بیٹھ. یار پیسے دی نہیں لوڑ تسی میری گل تے سنو. یہ ہوں میں پتہ ہے پھر کہ نعت خانہ نے طرف پھر میں کہنا بھائی میں فرمائش ہے یہ شعر دوبارہ پڑھو. حالانکہ فرمائش ایڈا پاگل کیڑا جڑا فرمائش ساڑی قوم اسی دا گل نہیں ہوئی. سنو ایک گل جڑی میں تمہیں سنان لگا میں بڑے بڑے علماء کو پوچھی بھائی کسی کتاب وچ لکھی ہوئی. انہاں کہا جی نہیں کسی کتاب دی گل ہے نہیں. میں کہا جناب تسی دعاواں منگیاں تے مینوں شفا کیوں نہیں ہوئی. سنو جی جنہاں ماواں ٹی ویاں نہیں ویکھیاں تے کیبلاں نہیں ویکھیاں فلماں انہاں ماواں دی گل کیوے. کوئی ہور ماں اج دی ہوندی نا جدید پڑھی ہوئی تو کہندی بڑیاں دعاواں منگیاں قبول تو ہوندیاں نہیں تو پھر ہن کی کری. میں کہا جناب دعا نہیں منگی کہنے منگی. میں کہا پھر کہنے لگی پترا میں دعاواں منگدی ہاں تے قبول بھی ہوئی ہے. تو میں کہا پھر میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا. کہنے لگی جس لین وچ اسی لگی کھڑے نا ساڑھے تو اگے زیادہ دکھے موجود ہیں. پہلے انہاں دا کم ہوئے گا پھر ساڑھا بھی ہو جائے گا. کیوں جی ایک گل کی میں بڑے بڑے علماء کو پوچھا وہ کہنے لگے امام غزالی کہندے ہوندے سن کہ یا اللہ میں نے اس ایمان تے موت دیویں جڑے پنڈاں دے مائیاں دا ایمان ہے. یہ حجت الاسلام امام غزالی گل کی تھی کتنا پختہ ایمان ہے. اس واسطے سانو ماں باپ نے سبق سکھایا ہی نہیں. اسی تو ستے ہوندے تے ماما آواز دینیاں سن اٹھوئے پترو جڑے سو جاندے نے انہاں دے وقت سو جاندے نے ایک دین دے کام کنے کرن اٹھو نمازاں پڑھو. ہن آپ بھی فلماں ویکھدے ہیں سو جان پیو بھی سو جائے فلم ویکھدے تے ماما بھی کنے پتراں نوں سویرے آواز لانی اٹھوئے پترو تو اٹھوئے حضور دے دین دا کام کنے کرنا ہے. اوئے حضور دے ناموس تے اوتے حملہ ہو گیا اتنا بڑا احساس لینا بھی جتھے بے ادبی ہوئے تے اگلے فلماں بنا دین. اے گل معمولی نہیں ہے کہ جڑی تسی سمجھی کھڑے ہو کہ مطلب مولانا صاحب اے گل کر رہے ہیں اتنے گل کرن دا کوئی اے ناموس رسالت دا مسئلہ اتنا بڑا نازک ہے کہ ایسے کتاب وچ امام نے لکھیا کہ حضرت سعد بن ربیع حضرت زید بن خارجہ تو اس طرح گئے نا سعد بن ربیع 90 زخم لگے ہوئے 90 تے زخم بھی چانڈ دے نہیں لگے ہوئے تلوار تے تیر تے نیزے دے لگے ہوئے. حضرت زید بن ثابت نو حضور نے فرمایا یار سعد بن ربیع کو پوچھو جا کے دا کی حال ہے. تے زید بن ثابت کہندے میں گیا تے انہاں دے منہ وچ انج آواز آ رہی سی جس طرح بھٹی دے وچ اگ دی آواز آندی آخری سانس لے رہے سے. میں کہا سعد کتھے سعد کتھے. میں جدوں کیا حضور نے بھیجا تے پھر انہاں دوروں آواز کڈی بڑی کمزور جئی. انہاں کہا جی میں اے ویکھا. انہاں کہا حضور نے سلام بھیجا تانوں تے نالے حضور نے فرمایا سعد کو پوچھنا کیف تجدو کا ہن دس کی حال ہے. انہاں کہا جی میری طرفوں بھی سلام دینا جا کے تے عرض کرنا کہ مینوں جنت دی خوشبو آ رہی اود میدان وچ تے نال ایک میرا پیغام صحابہ نوں ہی دینا ہے جس پیغام دی خاطر کسی تے میں اتنے جمع آ
اس سے پیغام دکھاتے ہیں. فرمایا صحابہ نے جا کے پیغام دینا کہ لا عذر لکم ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف. فرمایا قیامت کے دن اگر ایک صحابی بھی میدان احد میں زندہ ہوا اور اس کی آنکھ ایسے جھپک رہی ہو، سارے صحابہ شہید ہو جائیں، پوری ملت، پوری مسلمان شہید ہو جائیں، ایک مسلمان بھی رہندا ہوئے گا تو اس دے ہوندیاں حضور دی گستاخی ہو گئی تو قیامت والے دن رب اس نو بھی معاف نہیں کرے گا. بھائی سارے مر گئے سن تے تو ہی تے ناموس رسالت تے جان دین دینا، تو زندہ رہ کے کی کرنا سی؟ اس واسطے آج ناموس رسالت دا مسئلہ پسے پشے پوسٹ جناب الیکشن ہو رہے ہیں جناب. میں کہا جناب الیکشن بھی تسی کرنا، ملک دی حالات بدلنی، ملک دے حالات تو بدلن گے جدوں ناموس رسالت دی بات ہوئے گی، حضور دی ناموس دی بات ہوئے گی. جیڑا بندہ بھی اٹھ کے جناب میں ہن کسے ایتھے کئی جماعتاں دے لوگ بیچارے بیٹھے ہونے، میں جس دے بارے گل کراں گا لوگاں سویرے کہنا مولوی صاحب سیاسی گفتگو کر رہے تھے اور ساڑے لیڈر دے خلاف، یعنی اپنے لیڈر دا اتنی غیرت ہے تے اسی ناموس رسالت دے اوتے جو مرضی بکواس کردا رہے. پہلے انہاں خاکے بنائے، ہن او جڑی فلم دا نام انہاں رکھیا نا فلم دا، او میں نام لواں تے تسی مینوں مارو، تے جڑا انہاں وچ انہاں کردار حضور دا پیش کیتا ہے وہ تو کسی عام بندے دا بھی نہیں ہو سکتا. اجی اسی پھر جناب امن کی بات کریں، اجی جی ملک کے حالات نہیں ٹھیک. میں کہا ملک کے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب آپ حضور کی ناموس کی بات کریں. اپنی ناموس ہے میری، تسی کوئی تواڈے وچ کوئی بندہ میری پگڑی چھک دے وے تے مولانا غلام رسول حمدمی جناب کہن گے یار تو چنگا بندہ ہے، ساڈے استاد ایسے تو انہاں دی پگڑی چھک دیتی. خالی اپنی پگڑی دا اتنا احساس ہے. میں مولانا نو تواڈے سامنے جھاڑ دیواں تے انہاں ناراض ہو جانا، لاہور ہی سویرے پڑھن نہیں جانا جی استاداں نے میری مجمع ویچ بھی نہیں. میں گل کر رہا عام آدمی اپنا اتنا حساس ہے، اپنی عزتاں سانو اتنی پیاریاں، جدوں ناموس رسالت دی بات آوے تے اسی کہتے ہیں چھڈو جی مولوی صاحب اختلافی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. کون کہتا ہے تم اختلافی بات کرو؟ لیکن جن کے صدقے ساری عزت ہے ان کی عزت کی بات تو کرو کم از کم. لو جی میری گفتگو ختم ہونے دے قریب آ گئی. ہن میں جڑی گل اگے کرن لگا، چاچا گل کر رہا میں جڑی گل کر رہا ہن تسی کہنے ہو بھئی کربلا نہیں سنانی، مینوں یہو جی کربلا کوئی نہیں آندی جڑی تسی سننا چاہتے ہو. میں تو کہنا بھئی اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. بس جڑا اہل بیت سودا بیچیا وہ کوئی نہیں بیچ سکتا. بس یہ سودا کوئی بیچ ہی نہیں سکتا قیامت تک. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. یہو جے سودا کوئی نہیں بیچ سکتا قیامت تک. بس وہ سودا اسی دسنا بھی انہیں کیڑا بیچیا. اے شباب فصل گل چل گئی یہ کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. میں ملک شام گیا تے نہر فرات میں رکا جا رہا، حضرت عمار بن یاسر تے ویسے کرنی تھی مزار تے حاضری دین واسطے. رستے جا گئی نہر فرات، پوری ساڑی باسی علماء سن اور لوگ سن. رستے جا گئی نہر فرات، اسی اترے بھئی تازہ وضو کیتا بھئی حضرت ویس کرنی تے مزار تے حاضری دینی، حضرت عمار بن یاسر تے مزار تے حاضری دینی. او دے جدوں گوڈے گوڈے پانی چ وڑے نا تے مفتی ابراہیم صاحب سن سکھر والے، وہ کہنے لگے یارا وہ جڑے مولانا حسن رضا دا شعر ہے نا یہ بارے نہر فرات دے او کسی نو آندا ہے؟ میں آکھا جی مینوں آندا ہے. او میں گوڈے گوڈے پانی وڑ کے میں وہ شعر پڑھیا جڑا تانوں سنان لگا. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، دیکھ تو سوکھی زبان آل بیت. او جی پانی نہیں ملیا. اے جناب اے تقریر ہو رہی. میں کہا نا پانی نہیں ملیا. چلیا حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول افریقہ دے جنگلہ وچ جہاد کرن گیا، پانی مک گیا. انہاں دے بارے او شانہ حضور نے فضیلتاں نہیں بیان کیتیاں جڑی حسن تے حسین دے بارے کیتیاں. فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ. فرمایا حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردارن. عقبہ بن نافع نو حضور نے ایتھے نہیں چکیا، صحابی ضرورن ایتھے نہیں چکیا. تے حضور نے عقبہ بن نافع دے بارے نہیں فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط. فرمایا حسین میرا میں حسین دا. مولا انہوں محبوب رکھی جڑا حسین نال پیار کرے. حسین خاندان رسالت دا چشم و چراغ. اے فضیلتاں عقبہ بن نافع دے بارے نہیں. میں گل اس واسطے دسن لگا بھی اسی آل بیت نال پیار کر دے کس طریقے نال اہل سنت. پانی مک گیا، صحابہ نے کہا جی پانی مک گیا. آپ نے فرمایا ٹھہرو. آپ نے وضو کیتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے. بسم اللہ الرحمن. جدو آپ نے دعا مانگ کے اینج ہاتھ پھیرے نا
آپ دے گھوڑے نے انج پیر ماریا زمین تے، عقبہ بن نافع دے، جدو آپ نے گھوڑے نے انج پیر ماریا تے گھوڑے دے پیراں تھلوں چشمہ جاری ہو گیا۔ اس چشمے دا نا ہی حدیث پاک کے ماء الفرس، او پانی جڑا گھوڑے دے پیراں وچوں نکلیا۔ میں کہ جناب عقبہ بن نافع دا گھوڑا پیراں چوں پانی کڈے تے امام حسین دا گھوڑا نس کے تے حضرت زینب کو آ جائے، گل کوئی بندی کوئی نہیں، کوئی گل سمجھ آئی میری تانوں؟ اور میں آکھا جی عقبہ بن نافع دا گھوڑا پیراں چوں پانی کڈے تے بس اتنی بات ہے، مجبور کوئی نہیں سن، نا 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 نا، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں، بس اتنی بات ہے۔ میاں صاحب فرماندے ہیں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ صدیاں، میں دوسری بات کرن لگا، نہر فرات نال چل رہی سی، صدیاں بعد حضرت سائیں توکل شاہ بالوی آپ بیٹھے ہوئے مسجد وچ تے آپ نے ایک حدیث پاک سنائی اپنے مریداں نوں، فرمایا جنت ایک درخت ہونا ہے جڑا اتنا لمبا ہونا ہے کہ جنتی 500 سال چڑھے تے پھر پہنچے گا اتے، تاں وہ پھل تک ہاتھ پہنچے گا، پھر 500 سال تھلے اترے، 500 سال، 5 سال نہیں، 50 سال نہیں، 500 سال۔ وہ مرید جڑے بیٹھے سن انہوں نے حضرت سائیں صاحب کو عرض کی تھی، دین جڑا نا فقیراں کو سمجھ آنا، ہوں گھر بیٹھے ہی لوگ کہتے ہیں ہاں میرا خیال یہ ہے یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، لو جی بیڑا غرق ہو کے، ہر پوری ملت دا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ پہلے فقیراں دیاں مجلساں لگدیاں سن، مریداں نوں اعتراض ہوندا سی، کوئی شکوک و شبہات کو گندے لوگ ذہن پاندے سن، وہ فقیراں دیاں مجلس آگوں نہ صفائی ہوندی سی۔ پیری مریدی دا مطلب ہی یہ ہے، پیری مریدی دا مطلب کوئی رسم تھوڑی ہے بھائی، مرید جے بھٹکدا جا رہا تے پیر دا کم ہے نہ اس نوں سیدھے راہ تے لیانا، اپنا مقتدی جے بھٹکدا جا رہا تے خطیب دا کم ہے نہ جمعے والے دن یہو جی تقریر کرے تاکہ اہل سنت دی حفاظت ہوے۔ ہن مریداں نے اعتراض کر دیتا، انہاں کہا جناب ہے جنتی نوں سزا ہے کہ انعام ہے، 500 سال اتنے چڑھو تے 500 سال تھلے آؤ، یہ تے سزا ہوئی۔ حضرت سائیں توکل شاہ بالوی ہنس گئے، آپ نے فرمایا جلیا اس حدیث دا یہ مطلب نہیں جڑا تو سمجھا۔ آپ مسجد وچ بیٹھے سن تے سامنے مسجد تو باہر ایک شاطوت دا درخت سی، آپ نے فرمایا مثلاً جنتی ہے بیٹھیا، او ایک درخت ہے جنت وچ تے جنتی صرف انہوں اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے اودی گود وچ آ جائے گا۔ توجہ میں جڑی گل کرن لگا ہو رہے، آپ نے جدو اشارہ کیتا نا تے وہ شاطوت دا درخت جڑا مسجد تو باہر سی وہ سائیں صاحب وال چلن لگ پیا۔ صدیاں بعد آل رسول بھی نہ ہون، سائیں توکل حضور دی امت دے ولی ہون، صدیاں بعد سائیں توکل شاہ اس درخت نو کبھی بھی نہیں این چل تے شارہ این ہوئے تے چل پوے تے جنہ دے گھر ساری چیزاں حسن تے حسین، جنہ دے گھر ساری ولایت تے او جے نعرے فرات نو این کر دے، تہاڈا کی خیال ہے نعرے فرات نہیں سی آنی؟ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں۔ اسی اینج اہل سنت کربلا بیان کرنے، اسی رولان والی اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا بھی رولان واسطے تے غم تازہ کرن واسطے شہادت بیان کرنا حرام ہے۔ فرمایا جی اسی رونا ہوندا تے ہر سال ربیع الاول وچ روندے، اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فتاوی رضویہ دی 10ویں جلد وچ، فرمایا جی اسی رونا ہوندا نا تے ہر سال ربیع الاول وچ روندے، حضور ظاہری دنیا تے تشریف بھی ربیع الاول وچ لے آئے تے ظاہری دنیا تشریف بھی اسے مہینے وچ لے گئے تے حضور دا دنیا تو جانا سب تو بڑی مصیبت ہے امت واسطے۔ صحابہ دے رنگ سرمے جائے ہو گئے، صدیق اکبر دا دل جل گیا۔ صحابہ جدوں گفتگو کرتے سن، صحابہ کہتے سن جناب تسی مسواک نہیں کیتی کدی، تواڈے منہ چوں بو آندی؟ صدیق اکبر فرماندے سن جدوں نبی علیہ السلام ظاہری دنیا تشریف لے گئے نا تے تساں دا رو پے تے میں نہیں رویا، میرا دل جل گیا۔ فرمایا میں تانوں چپ کراندا رہا، جے میں رو پاندا تے مینوں کنے چپ کرانی سی؟ عبداللہ بن زید انصاری نو پتہ چلیا حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے، آپ باغ وچ گوڈی کر رہے سن، آپ نے اپنے پتر آیا دسن، انہیں کہا ابا جی خبر سنی؟ انہیں کہا نہیں، انہیں کہا نبی علیہ السلام تے ظاہری دنیا تشریف لے گئے، انہیں کہا پکی گل ہے؟ انہیں کہا پکی۔ آپ نے ہاتھ چک دیتے، اللہم عازب عن البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمدہ، یا اللہ جن آنکھوں نے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے یہ واپس لے لے، کسی اور کا منہ اب نہ دیکھیں یہ۔ اس طرح دی قیامت گزر گئی، حضرت بلال مدینہ چھڑ کے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جیسی رونا ہوتا تو ربیع الاول وچ روندے، فرمایا اس دن بھی ساڈے علماء نے لکھیا خوشی منانی رونا کوئی نہیں، تے جنہ دے صدقے ساری کائنات بنی اسی ادوں کت نہیں روئے۔
اس واسطے اہل سنت و جماعت کا بڑا چمکتے ہوئے عقیدہ ہے، سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ساڈے بڑے سارا کچھ سانو دس کے گئے، اج کوئی نویں مولوی تے جمے کوئی نہیں، نواں دین تے آیا کوئی نہیں بھائی، نویں جناب ساڈے بڑے تے 50 جلداں وچ کتاباں تے 100 جلداں وچ رکھ کے گئے لے گئے، انہاں کہا پڑھ لڑ، اج کوئی جناب کیبلاں تے بیٹھ کے جنہ دین سمجھا انہاں نوں کی پتہ ہے دین مصطفیٰ۔ اس واسطے اساں یہو جی کربلا کدی نہیں بیان کیتی کہ جناب جہدے نال آل بیت دی توہین ہوے، اپنی دھیاں دا نام کوئی بازار وچ لیندا اپنی ایمان نہ دسو جی، تے کسی دی دین مطلب بالکل ہی غریب ہوے ترین ہوے، اس نے بھی کدی محلے جا گل نہیں کیتی میری دھی دا گھر نہیں ٹھیک یار وہ بیچاری پتنی صبح دا ہوندا شامی نہیں کھاندی، شامی دا ہوندا صبح نہیں کھاندی، کدی کسی نے نہ لیا نہ دیاں دا نا جلیا ہوئے تے مطلب قتل کر دیں نقل دیاں دا اپنا، ویسے لوگ پوچھنے جناب کی کتنے بچے ہیں، لیکن ایک کدی نہیں پوچھا کسی نے تیری دیاں کتنی، لوگ منہ تے چنڈ مار دیں انہوں نے کہا تینوں کی مطلب اتنی غیرت ہوندی بندے، غیرت نہ ہوئے تو ایمان کتے ہوئے؟ تو میں آکھا جی اپنیاں دیاں دا نا کوئی نہیں تسی بازار وچ لیندے تے جنہاں دا آنچل نہ دیکھا میرو ماں نے، اسی آل بیت نو این سلام کرنے ہیں انہاں دی وجہ تو این سلام کرنے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم دے دور خلافت مال غنیمت آیا، اے صحابہ دے آل بیت دے نا تے جھگڑے کر کے پوری پاکستان میں جناب کرفیو دی کیفیت ہو گئی، فون بند ہو گئے، او جناب کی ہو جائے 10 محرم آ گیا۔ میں کہا جی دنیا نو کی دسنا چاہتے ہو کہ مسلمان پاکستان کلاشنکوف پکڑ کے کھڑے روڑنا ہوتے ایک دوسرے کو قتل کرنے واسطے؟ امام حسین نے اتنی قربانی دیتی کہ مسلمان کٹھے بھی نہیں ہو سکتے۔ میں کہا تسی دنیا نو کی تاثر دینا چاہتے ہو؟ نہ اے جڑے مطلب تسی صحابہ تے آل بیت دے نا تے جھگڑے شروع کیتے ہوئے، حضرت عمر دے زمانے، اس تو پہلے بھی حدیث سنو، حضرت عمر تقریر کر رہے ممبر نبوی تے، امام حسین آئے، انہاں کہا جناب یہ تے میرے نانے دا ممبر ہے، تسی اپنے نانے دے ممبر تے جا کے بہو۔ عمر نال گل کر رہے تے کر کون رہے؟ حسین کر رہے۔ او عمر جن آسمان نو ویکھن تے آسمان کالا ہو جائے، اتنا جلال ہے عمر دا، زمین نو ڈنڈا مارن تے زمین رک جاوے، دریائے نیل نو حکم دیون تے جاری ہو جاوے۔ لیکن حسین دے سامنے بھی دیکھو کیوں جی محبت، تے کس وجہ تو محبت کر دے سن؟ حضور دی وجہ تو ایک ہی مطلب ہویا۔ حضرت عمر فرمان لگے جناب آپ نے پگڑی لا دیتی ہے سر، حضرت عمر نے پگڑی لا دیتی، انہیں کہا جناب تسی ممبر دیاں گلاں کر دے ہو، ساڑھے سر دے وال بھی تہاڈی وجہ تو۔ اے محبتاں نے انہاں دیاں آپس وچ، آپ دے دور خلافت وچ آیا مال غنیمت تے آپ نے اپنے عبداللہ بن عمر بیٹے نو 500 دیتا تے حسن تے حسین نو 1000 دیتا۔ عبداللہ بن عمر نے اعتراض کر دیتا، شکر ہے جی اعتراض کیتا، جے نہ بول دے تے یہ گل واضح تے نہیں سی نہ ہونی۔ اے نہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حسد کیتا، آپ نے عرض کیتی جناب حسن تے حسین تے مدینے دی گلیاں کھیڑتے ہوندے سن جدوں اسی تلوار چک کے اسلام دی خدمت کرنے ہاں، تے ایک ہی وجہ ہے سانو 500 تے انہاں نو 1000۔ حضرت عمر فرمایا اے گل سن میرے پترا، جے ایہو جہا حصہ لینا ہی تے ایہو جہا پیو لیا، جے ایہو جہا حصہ لینا ہی تے ایہو جی ماں لیا، جے ایہو جہا حصہ لینا ہی تے ایہو جہا نانا لیا، ایہو جہا حصہ لینا ہی تے ایہو جی نانی لیا، ایہو جہا حصہ لینا ہی تے ایہو جہا چاچا لیا، ایہو جہا حصہ لینا ہی تے ایہو جہا ماموں لیا، ایہو جہا حصہ لینا ہی تے ایہو جی خالہ لیا۔ پھر خود فرمایا جا پوری دنیا پھرے ایہو جہا رشتے نہیں لبنے، تو جاندا ہے انہاں دے والد گرامی علی مرتضیٰ ون، انہاں دی امی جان فاطمہ الزہرا ون، انہاں دے نانا جان محمد مصطفیٰ ون، انہاں دی نانی جان خدیجہ الکبریٰ ون، انہاں دے چچا جعفر طیار ون، انہاں دے ماموں حضور دے صاحبزادے حضرت قاسم ون، انہاں دی خالہ حضرت رقیہ ام کلثوم حضرت زینب ون۔ فرمایا جے رشتے ہیں نو جڑے نہیں تے فرمایا انہاں دی گل بھی نہ کر۔ آج یہو جی اسی یہو جی شانہ بیان کرنے ہیں۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت دے مینوں تواڈے وچ کوئی بھی پریشان چہرے والا نظر نہیں آ رہا، کالا منہ ہوئے تے بندہ منہ چھپاندا پھرے جناب جی کی ہویا جناب۔ اسی کوئی موسمی محبت نہیں کرتے، اسی سدا بہار محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی جدوں بھی کوئی موسم آوے آل بیت دی گل کریے حد کر دینے ہیں، صحابہ دی گل کریے حد کر دینے ہیں۔ اساں آل بیت نو بھی ذاتی حیثیت نال نہیں منیا تے صحابہ نو بھی ذاتی حیثیت نال نہیں منیا، اساں جنوں بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا۔ بلکہ ساڈا امام تے اتھے تک گل کر گیا، کہنا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ حضور کعبہ کتے ہوندا، ابراہیم کتے ہوندے، منا کتے ہوندا جے تسی نہ ہوندے تے۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری بھی 1400 سال تو بعد یہی گل کر گیا،
کہنے لگا تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، حضور تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا ورنہ ساڑا کام کوئی نہیں سی تواڈے علاوہ کدھر جانا۔ تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم کا شاناش۔ اسی وہ اقبال نہیں جڑا مجید نظامی نوائے وقت چ لکھنا، وہ تے اپنے اخبار ویچن واسطے لکھدا، انہوں پتہ ہی نہیں اقبال کہہ دے کنوں، وہ تو جھوٹ مارنا۔ میں کہا میں نے ایک باری بلا دن میں دسا اقبال کہہ دے کنوں، اے میں جناب چینو عرب ہمارا اے اقبال ہے میں جڑی گل کیتی کہنا تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہندا تسی تور پہاڑ دیاں گلاں کرنے ہو، ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نال جڑا گرد ہو غبار اڑیا تور پہاڑ تا او دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں جی؟ اقبال اے اقبال ہے فقیرم ہر چ خواہم مزد خواہم۔ اقبال کہندا تواڈے در دا فقیراں جو منگساں تواڈے کول منگساں۔ میں کہا اتنے تو کہنے نبی کچھ نہیں دے سکتا۔ میں اقبال تو مشرک نہ ہویا جی، کیوں جی؟ یہ موضوع دوسرے پاس چھڑ جانا۔ ویسے میں کہندا ہونا بھائی اقبال مصور پاکستان دا پاکستان جنہوں پسند نہیں وہ بارڈر کراس کر کے امرتسر چلے جائے، اتنے تو وہی رہ سکتا جڑا حضور دا غلام ہو۔ مصور پاکستان تو اقبال ہے نا، تو اقبال کہندا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں کہا اقبال ہے جڑا خیمہ کھڑیا رائے ونڈ دے اجتماع دی وجہ تو کھڑیا، یا سنی جڑا جناب مصطفیٰ جان رحمت پڑھ دے ایدی وجہ تو کھڑیا۔ کہندا نا نا نا، یا سی جڑیاں نمازوں پڑھنے ایدی وجہ تو زکاتاں دے دیا۔ کہندا نہیں نہیں، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ کہندا جڑا خیمہ کھڑیا ہے تو حضور دے نام نال کھڑے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ میری نبض چل رہی تھی میں زندہ جب تو رک گئی تو بندہ گیا۔ میں کہا اقبال ہے کائنات دی نبض کدے نال چل رہی؟ کہندا حضور دے نام نال چل رہی۔ یہ امریکی کتے کہنا بھی امریکی نو کتے دی توہین ہے، خدا دی قسم ہے۔ جیسی کہیے نا امریکی کتے تے قیامت والے دن کتے نے چلا جانا ہے بارگاہ خدا وچ، مولا اسی تے اصحاب کہف نو نہیں بھونکے، اسی تے اصحاب کہف نو نہیں بھونکے تے حضور نو بھونکنا سی۔ امریکیوں نو کتا کہنا بھی کتے، کدی بھی نہ کہنا کتا، ورنہ کتے نے قیامت والے دن دعویٰ دائر کر دینا۔ اور منگولیاں دا کتا جڑا منگولیاں دا، امام ابن حجر اسقلانی لکھیا بھئی منگولیاں دا کتا، اتھے منگولے آ گئے، ہلاکو خان دا قبیلہ آ گیا، سٹیج لگ گیا، انہاں کہا ایسی عیسائی ہونا ہے، اتھے بڑے بڑے جناب انہاں دے پادری آ گئے، پوپ آ گئے، سٹیج لگ گیا۔ ادھے وچ ایک پادری نو جوش آیا، پادری کہنے لگا اج تے اتھے مسلمان کوئی نہیں دو ٹنگا والا، اج جناب حضور دے گستاخی کرو۔ امام کہہ دین ایک انہاں وچ فجال واحد ینتقص النبی منہم ینتقص النبی، ایک اٹھیا حضور دے خلاف بکواس کر دیتا پادری سٹیج اتے، اس گمان نال کہ بندہ کوئی نہیں مسلمانہ دا ایتھے، یا منگولن یا عیسائین۔ لیکن امام کہندے نے وہناک قلب صید مربوط، اتھے ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی، اتھے ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی۔ ہن میں ادھا جواب بھی دیتی ہے، ہمارا سویرے مولانا غلام رسول حمدمی نو لوگ کون جی مولانا صاحب نے راتی بیان کیتا تے امریکیوں نو کتے کیوں نہیں لڑے پھر جنہیں فلم بنائی، کیونکہ ساری قوم دا غلط ذہن تے بڑا چل رہا ہے۔ یہ میری ساری گل چ یہ یاد رکھنی بھائی سویرے مولوی غلام رسول صاحب نو نپ لین کے تیرا استاد کہہ گئے سی تے امریکیوں نو کتے کیوں نہیں لڑے، توجہ دا جواب بھی میں دیتی جاواں، جلے ہوئے کتے اتھے لڑ دین جتھے دو ٹنگا والا کوئی نہ ہوئے۔ ہاں کھاویں تو نبی دے نا تے جنت تو جاویں تے کتے تیریاں ڈیوٹیاں دے، جدن دو ٹنگا والا جتھے کوئی نہیں ہوگا اتھے کتا لڑ جائے گا آج بھی۔ ہاں امریکہ چ مسلمان ڈالر کھان گئے وین صرف جا کے ناموس رسالت دے دین نہ پہ رہا اتھے جتے کہہ دین ساڑا نبی نال تعلق نہیں، پھر دیکھی امریکی کتی لڑ دین کہ نہیں سویرے ہونے۔ یہ ساڑے ذمہ داری رب ورفعنا لک ذکرک دا ذمہ نہیں چکیا۔ او ممتاز قادری کولو کم لوے، غازی علم الدین کولو لوے، یا منگولیاں دے کتے کولو لوے جی، یا بحرین دے بچیاں کولو لوے، اے اودی مرضی ہے۔ ہاں اے اودی مرضی ہے، انہیں کم کدے کولو لینا ہے۔ علامہ اقبال بھی کھڑا ہو گیا اتھے، سید حبیب شاہ کھڑے ہوئے، حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کھڑے ہوئے، پیر جماعت علی شاہ کھڑے ہوئے، میانی صاحب قبرستان ہے جس طرح لوگ جنازے تو پہلے کھڑے ہوندے ہیں۔ تے اس موقع تے علامہ اقبال نے کہا اسی تے گلاں ہی کیتیاں، ترکھان دا پتر بازی لے گیا۔ چنیا جے ازل تو رب نے انہوں سی، جنہوں چنیا گیا کام وہ دے کولو لینا، بھاویں وہ کتا ہوئے تے بھاویں کوئی انسان ہوئے۔ اس واسطے پریشانی نہیں ہونی، میں اس واسطے دا جواب دیتا ہے تاکہ سویرے مولانا تے کوئی اعتراض نہ کرے۔ امام کہتے ہیں او جدوں فلما اکثر من ذالک، او پادری سٹیج تے خوش ہوئے نالے بھئی ساڑا عیسائی مذہب ود رہا تے نالے حضور دے خلاف گل کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں جدوں انہیں دوبارہ گل حضور دے خلاف پھر اگے ودائی نا اور گل، تو
تو وسب علیہ الکلب، کتے نے جمپ لیا، کتے نے اچھڑیا، اپنا رسا توڑیا تے چھال مار کے سٹیج تے چڑھ گیا، فخشمہ، انہیں جا کے منہ تے چنڈ ماری، اس پادری نے منہ تے، انہیں کہا ہوش کر، زبان حال نال بیچارہ بولیا، جی رب زبان دے اندر تو انہیں کہہ بھی دینا سی، لیکن آرڈر صرف اتنا سی، میں ہوش کر، میں دو ٹنگاڑا کوئی نہیں، یہ ڈیوٹی آج میری لگی۔ اور رب جڑا نبی دے خلاف ایک گل کرے نا، ایک قرآن دی نص ہے، ایک گل کرے رب انہوں 10 جواب دیندا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ رب العالمین دی سنت مبارکہ ہے، ایسی ایڈی لمبیاں گلاں تاں کرنے ہیں، ایک کو نے گل کی تھی، وہ میں لفظ نہیں کہہ سکتا، قرآن اجتے موجود ہے، ولید بن مغیرہ نے ایک گل کی تھی صرف نبی دے بارے، تے رب نے انہوں 10 جواب دیتے ہیں، تے جیڑا بندہ حضور اے رب ہو کے تے اپنے نبی دے 10 جواب دیتے ہیں۔ آج اسی مسلمان ہو کے کلمہ پڑھیے تے لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب ذرا ہلکی بات کیا کرو، میں نے کہا رب نے ہلکی بات کی تھی، میرے حبیب ہے جھوٹیاں قسمہ کھانا، اے حق سے روکنے والا ہے، اے گناہگار ہے، اے ذلیل ہے، اے کمینہ ہے، اے چغل خور ہے، دسو یار رب ہو کے ستار العیوب ہے، کتنے کتنے عیب ہر بندے تے ڈھانپی پھردا، یعنی او قادر ہو کے رب تے کتنے لوگوں دے عیباں تے پردہ پایا ہویا انہیں، ہر بندہ یہ تے قیامت نو حصل ما فی الصدور، ڈڈاں دے چھپے عیب بھی بندے دے سامنے رکھ دیتے جان گے، تو اے سوچدا ہوندا سی، لیکن آج وہ کتنا ستار ہے، حضور دی امت کیڑے کیڑے جرم نہیں کردی، کسی دی شکل بدلی کدی، پہلی امت ہے کہ جرم کیتے، کوئی بندر بنے کوئی خنزیر بنے، آج حضور دی امت کیڑے کیڑے جرم جڑے نہیں ہو رہے، وہ کتنا ستار ہے، لیکن جدو نبی پاک دی توہین انہیں کیتی تے رب نے دنیا ہوتے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جدے حرامی ہون دا اعلان رب نے قرآن وچ کیتا ہے۔ میں میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا، عتل اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندن کہ اس پر طرفہ یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یہ اصل میں خطا ہے۔ دسو جی رب ہو کے خالق مالک ہو کے ایک بندے نے اتنا ننگا کیتا ہے، مالکا تو خالق ہو کے، فرمایا تو انہیں پتہ نہیں انہیں میرے حبیب دی توہین کی تھی۔ اس واسطے ناموس رسالت دا مسئلہ ہی بڑا حساس ہے، کتا بامے پوے تے بامے بندہ پہ جائے۔ ممتاز قادری نے لوگوں نے بڑی تکلیف ہے جی اس کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، میں کہا اس کتے کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، انہوں بھی پہلے منگولیاں کو اجازت منگنی چاہیے تھی، بلکہ منگولیا دی عدالت جا کے کتا مقدمہ دائر کردہ کہ جناب ہمارے نبی کی توہین ہو گئی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں میں اس کو چنڈ ماروں؟ میں کہا اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، اقبال کہندا ہے جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے تے عقل کولوں نہیں پوچھنا، اے ہزار ہیلے نہ تینوں گھروں ہی نہیں نکلن۔ اے پچھلے اے جڑا ہفتہ گزرا نا پچھلا شیخو پورے میری تقریر سی، اتھے غازی عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد صاحب بیٹھے سن، میرے نال ایک بندہ چھڑ کے سٹیج ہوتے اس طرح پروفیسر نذیر صاحب، او دے نال غازی ممتاز صاحب دے بھائی بیٹھے سن بڑے ملک دل پذیر صاحب۔ میں جدوں یہ شعر پڑھیا تے میں دوواں کول پوچھیا، میں پروفیسر عامر دے والد کو پوچھا پروفیسر نذیر صاحب کو، میں کہا جی اپنے ایمان نہ دسنا بھرے مجمع غازی عامر عبد الرحمان نے تانوں جرمنی تو فون کیتا سی میں گستاخ رسول نو مارنا ہے؟ کہتا جی کوئی نہیں کیتا۔ میں کہا بادشاہ جو تانوں کرنا تو تسی تو فون تے روک دینا سی، او پترا 9 لاکھ روپے دے کے بھیجا تینوں، اور تو میرا اکلوتا پتر ہے، باقی تیریاں بہناں، میں تو بڑھا آدمی ہے، میرے بڑھاپا گزرے گا کہ کہتا جی میرے پتر نے میرے کو فون کر کے نہیں پوچھا۔ میں پھر غازی ممتاز دے بھرا کو پوچھا ملک دل پذیر کو، میں کہا ملک صاحب تسی دسو غازی ممتاز جدوں سویرے گولیاں دے ارادے نال چلیا گورنر نو مارن تے تواڈے کو پوچھا؟ کہتا جی کوئی نہیں۔ میں کہا تواڈے کو پوچھدا تے تسی اپنے بھرا نو اندر تاڑ کے تے باہروں تالا لا دینا سی، پاگل ہے تو وکھرا گل نہ پڑھیا؟ میں کہا نا اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا عقل کولوں نہیں پوچھنا، انہیں تے تینوں گھروں ہی نہیں نکلن دینا۔ میں کہا اقبال پھر کدے کو پوچھیے؟ کہندا بھی یا کہ عشق کمالے سے یک فن دارت، کہندا جدوں بھی پتہ پوچھنا ہے حضور دا تے عشق کولوں پوچھنا ہے، وہ ایک کو فن وچ کمال رکھتا ہے، میرے محبوب کی رضا کس میں ہے، میرا محبوب چاہتا کیا ہے، بس۔ لو جی میری آخری ہے گفتگو میں مکان لگا، حضرت مغیرہ بن شعبہ والی گل ہے جو وچ او جڑے ایتھے دے خطیب ہیں وہ سنان گے تانوں، میں ہن آخری گل مکان لگا۔
کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تو بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں، میں مسلمان ہوں، قیامت والے دن جی کتا ہی چلا گیا حضور دی بارگاہ میں، حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو، انہاں وچ تو میرے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں سی، یہ تو تعویلیں ہی کرتے رہے، حاکم نہیں ٹھیک تو ہماری فلانی جماعت ہے، ہماری جماعت کی چونکہ حکومت ہے لہٰذا ہم ناموس رسالت کی بات نہیں کر سکتے۔ میں کہا پتر اکھ بند آن دی دیر ہے، جنہاں دی خاطر تو ناموس رسالت دے بارے گل نہیں نہ کیتی، انہاں تیری قبر تے ہاتھ بھی نہیں چکنے، تے قبر وچ یاد رکھ صرف حضور نے آنا ہی، ایک یاد رکھی۔ اور بڑے بڑے یار بھی مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے۔ بڑے بڑے یار بھی مٹی چک کے آندے، اور میرا بھی بڑا یار سی، تیرے منہ تے مٹی پا کے چلے جان گے، تے قبر چ کو سرکار آنے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور گر فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ساڑھے مولانا محمد فاضل صاحب شیر پنجاب فیصل آباد والے، وہ کہندے سن جدوں اسی حضور دے غلام قبر وچ جاواں گے نا تو فرشتے پوچھن گے مر ربو کا، تے اسی انہاں نوں کہاں گے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، جے او آ گیا تے میں دس دیاں جی اسی ویلے تسی کہو گے نا فرشتیاں نوں کہ ذرا رک جاؤ، جنہاں محبوباں واسطے اسی ساری زندگی وہ تے عالم ہن، انہاں دے سامنے جے پوچھیا تے میں جواب دے دیاں گل مک جائے گی۔ جی ہماری فلانی جماعت ہے چونکہ ان کی حکومت ہے، ہم چونکہ فلان جماعت کے ساتھ تعلق، میں کہا تو کلمہ پہلے پڑھا یہ جماعت تیری پہلے، حضور دی غلامی اختیار کرو، انہاں تواڈے واسطے ہاتھ بھی نہیں چکنے۔ ہن موضوع دوسری طرف چلا جانا ہے، تے خطیب صاحب جڑے انہوں نے چاہیے جو مینوں دسن کہ صحابہ فرماندے ہیں حضور ہمیشہ دائمۃ الفکر متواصل الاحزان، حضور ہمیشہ صحابہ کہندے ہیں پتہ لگدا سی کوئی لمبی سوچ رہے تے مسلسل حضور پریشان رہندے سن۔ اے محدثین فرماندے ہیں حضور کیوں پریشان رہندے سن؟ کہندے ہیں حضور اس واسطے پریشان سن میری امت دا کی بنے گا، دس ہوئے اتنے تو پتر بھی بر جائے نا جوان تے لوگ 8 دن بعد ہس رہے ہوندے تے سرکار تیری تے میری خاطر اپنی خوشی بھی حضور غم وچ بدلی رکھی۔ صحابہ کہندے ہیں حضور متواصل الاحزان ہمیشہ پریشان رہندے سن کہ میری امت کا کیا بنے، میری امت کا کیا بنے۔ اور مولا کائنات فرماندے ہیں جدوں اسی قبر انور وچ رکھیا تے حضور دے لب ہائے مبارک ہل رہے سن، مولا کائنات علی مرتضیٰ کہندے ہیں اسی کن لایا تے حضور فرما رہے رب حب لی امتی، اس واسطے اسی اس محبوب نال وفا کرو، انہاں نال وفا کرو گے تے گل بڑھے گی۔ کوئی بھی وفا دنیا تے کوئی نہیں، اکو کائنات وچ وفا کرن والے۔ توجہ جی، وہ کتے نے جناب انہوں چڑھ مار دیتی تو تانوں سمجھ آ گئی تے ممتاز قادری نو 2 باری سزائے موت سنائی بیٹھے۔ اسی تو کہندے ایک باری سانو عدالتاں وچ بلان لیکن وہ جج صاحب کہندے کہ نہیں مولوی آ گئے تے بڑا خون خرابہ ہو سکتا ہے، کہندے مولوی باہر ہی رہ گئے۔ اگر نہیں سانو کم از کم بلاؤ تے صحیح، تانوں دسیے بھئی یہ جرم بندا بھی ہے کہ کوئی نہیں، جے اے جرم ہے تے اے جرم تے غازی علم الدین بھی کیتا تے اودی وکالت کنے کیتی؟ قائد اعظم، او بڑا مجرم تے علامہ اقبال اس تو بڑا مجرم جنہیں جناب وائسرائے ہند نو ضمانت دے کے تے 15 دن تو بعد میاں والی جیل تو غازی دی لاش لاہور منگوائی، کہا جی گڑبڑ نہیں ہوئے گی، علامہ اقبال اس کا ضامن ہے۔ میں کہا اس تو بڑا مجرم، اس تو بڑا مجرم سید دیدار علی شاہ اعلیٰ حضرت بریلوی دا خلیفہ تے مرید تے شاگرد جنہیں جا کے جنازہ پڑھایا اور جلیا جے اے مجرم ہو حسن انہاں غلط کام کیتے غازی علم الدین اور تے سید دیدار علی شاہ این کھڑے ہوئے جنازہ پڑھان لگیا غازی علم الدین دا تے غش کھا کے ڈھے پہ مسلے ہوتے، بعد لوگاں پانی پلایا، انہاں کہا شاہ جی کی ہویا؟ تے شاہ جی روندے جان یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، تقریراں کیتیاں تہاڈی آل وچ کدی خواب وچ بھی دیدار میں نے کرایا تے اج بنفس نفیس علم الدین دے جنازے چ آ گئے ہو، گل ہے یہ جرم ہے کوئی؟ توجہ میں اے علماء نو چاہیے کہ جمعہ والے دن للکار کے بات کرن، غازی ممتاز جے مجرم ہے تو پوری امت مجرم ہے۔ تو غازی علم الدین غازی ممتاز نے حنیف قریشی نے مینوں خود دسیا اندر جدوں عدالت انہوں بلایا حنیف قریشی نو تے کہندا غازی ممتاز بڑا خوش سی تے مینوں کہن لگا مفتی صاحب جے ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے نا تے مینوں کہے کہ تو ممتاز قادری غلط کام کیتا ہے تے میں ایک دی بھی گل نہیں مننی۔ تے حنیف قریشی کہنے لگا میں انہوں پوچھا غازی صاحب اتنے دلیر کیوں؟ تے کہنے لگے مینوں غازی ممتاز کہنے لگا جے جلیا میں غلط کام کیتا ہوندا تے مینوں جاگدیاں حضور نے دیدار کرانا سی۔ سمجھ آئی بات؟
ایسی ایویں کو پاگل ہے بھیا تھوڑے دیہات 7 کلومیٹر مین تو بھی دور غازی ممتاز کا نام لے رہا ہے جلیا گل وچ ہو رہے کوئی ہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اس واسطے جڑا بندہ غازی ممتاز دے بارے کوئی بدگمانی جی رکھدا وہ جلیا تینوں کیڑی پریشانی گولی انہیں ماری چھوٹا جہا سال دا 2 مہینے دا میرا دسمبر پتر جمع جنوری گولی مار دیتی انہیں اجے تو انہیں چک کے موڑے نہ بھی نہیں لایا تینوں تیرے پیٹ کیوں درد ہے تینوں کوئی بل آندا ہے غازی ممتاز دا اتنا تو بے وفا امت یہ ماریا کس نے قربانی کنے دیتی غازی ممتاز صاحب دے والد صاحب نہ میری فون تے گل ہوندی رہندی میں انہوں نے کہنا میں کہا انہوں دلیری دیتے کرو اندر بھی امت مسلم آپ کے ساتھ کھڑی ہے پریشان نہ ہونا بلکہ میں نے ایک فقیر ملیا مجذوب ملیا میں نے کہنے لگا مولوی صاحب اسی وہ رسیاں ہی توڑ دیتی ہیں جنہیں غازی دے گلے جانا ہے اے فقیر نے میں نے گل کی اور دادا صاحب اسی جلوس کٹن لگے مجذوبہ مائی بالکل مجذوبہ تو این کر کے جناب میں بھی موجود سی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب موجود سن اور حضرات علماء جلوس کی قیادت کرن لگے تو مائی این اشارہ کر کے کہنے لگی اگر لا الہ الا اللہ کو بچانا ہے تو پھر غازی کو چھڑانا ہے دسو اور میں کہا جس قوم دے مجذوب بھی اٹھ پاؤں کیوں جی وہ پاگل ہے کوئی غازی علم الدین شہید دے جنازے والی پیر میر علی شاہ صاحب فرمان دیں کہ بر صغیر دے مجذوب گلیاں پھر میں انہاں کہا جنہیں جنت لینی غازی دا جنازہ جا کے لاہور دس جائے کہ زاہداں بہزار اربئی رسن مست شرابیش مجاکا حمیر اسد حافظ شیرازی کہنا جتے لکھاں سالاں تو بعد صوفی تے مولوی تے حافظ تے ولی متھے رگڑ کے تے گوڑے رگڑ کے پہنچ دیں حضور دا عاشق تے ایک چھال نال جا پہنچ دا کیوں جی غازی علم الدین شہید کو ایک حافظ صاحب انہوں دی قبر تے گئے انہوں نے کہا غازی کیویں وقت گزردا ہے انہوں نے کہا سویرے روز آندے فرشتے نور دے تخت تے بٹھا کے حضور دی کچہری چ لے جاندے جتھے غوثاں تے قطباں نوں میلاں دے حساب تے حضور دی کچہری چ جگہ ملدی تے غازی علم الدین نے کہا مینوں سامنے حضور بٹھا لیندے جدوں بھی گفتگو فرماندے تے اپنا دست مبارک میرے چہرے تے پھیر دین غازی گل ٹھیک ہے اسی ایویں کوئی غازی علم الدین دی گلاں کرنا یہ غازی ممتاز گل ہی بڑی وڈی ہے ناموس رسالت تے جنے پیرا دیتا ہوئے غازی علم الدین دی ماں رو پئی آخری واری اوتھے گئی جیل وچ تے غازی صاحب کہنے لگے ماں تو جلی ہے بہت سارے ماواں دے پتر جمدے مر گئے ہونے کئی نو سپ لڑے ہونے مر گئے ہونے کئی ڈوب کے مر گئے ہونے کئی بخارا نال مر گئے ہونے کئی ڈنگیاں نال مر گئے ہونے تو فرمایا تو کتنی خوش نصیب ہے تیرا پتر حضور تے جان دے رہے تے غازی علم الدین نے 1929 دی گل ہے آج 2012 ہے غازی علم الدین نے اپنی ماں نو کیا ماں پریشان نہیں ہونا آج تو بعد قیامت تک جدو میرا نہ آئے گا تیرا ضرور آئے گا لوگ کہن گے وہ ماں کیوں جی جس نے غازی علم الدین جا پتر جمیا آج ویکھو 1929 دا وعدہ آج ایسی پتو کی دے علاقے 7 کلومیٹر مین تو دور آج غازی دی ماں دا بھی نہ ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا لو جی آخری بات میری گفتگو ختم وہ کتا لڑ گیا منگولیاں دا گستاخ رسول میں کسی عدالت وچ نہیں گیا انہوں نے فخلصوا منہ تسی سوچ سکتے ہو کتنا ماریا ہونا انہوں نے وہ تے سارے منگولے تے عیسائی سن کتے نو انہوں نے پادری نو چنڈ پئی ہے کوئی معمولی بندہ تے ایسی نہیں انہوں کتے نو کتنا ماریا ہونا لیکن وہ ساڑے بزرگ ایک فرماندے بس کتے نے زبان حال نالو کیا ہوئے مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا انہوں نے کہا جتنا مرضی مارو آج ایک ڈیوٹی جے لگی ہے آج ڈیوٹی ادا کرنی انہوں نے فخلصوا منہ دوبارہ اس کتے نو پکڑ کے بند دیتا فقال بعض هذا من حضر وقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد صلی اللہ حاضرین جو کچھ بندے اٹھے یار تسی بیٹھ جاؤ چپ کر گئے اس طرح پیسے والی گل نہیں ٹھیک تانوں گل میری پھر سمجھ نہیں آئی او چل گل سنو میری اللہ دے بندے اے کم نہیں ٹھیک حاضرین جو کچھ بندے اٹھے انہاں کہا یار اے امریکہ دا جڑا آیا نا طوفان اسی تے انہوں نے ہن بھی کہندے بندے بن جاؤ اجے تا آیا 7 فٹ دا جے رب ہے رب جے 70 فٹ دا آ گیا تو کی بچنا ہے تہاڈا تسی ایویں بکواس کرتے ہو دے محبوب دے بارے بکواس کرنے ہو اسی تو منگدے ہیں مولا 70 فٹ دا بھیج انہاں تے جدوں اسی جی بغیرتی دی گل کر رہے ہیں نہیں بدلہ لے سکے یہ 7 فٹ دا جڑا آیا ہے کوئی ایویں نہیں آیا پانی نو بھی غیرت آ گئی انہیں کہا اتنے پادریوں موجود ہے دلہ انہیں جڑے ساڑھے نبی دے خلاف بکواس کیتا ہے ایہو جی فلم بنائی امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے اعلیٰ حضرت بریلی فرماتے ہیں حضور چل رہے تھے امبر زمین وہ زمین بھی امبر بن گئی کیوں جی رخ دن تھا یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں حضور دا چہرہ انور دن سی
یا سورج سی؟ فرمایا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. فرمایا دو میں نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فرمایا جو حضور نہ ہوتے تھے سورج بھی تو ہوتا. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سورج نصف النہار تے سی تے 14ویں رات دا چاند چڑھیا، جب حضور سامنے آئے تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. انہاں دے بارے گلاں کرنے نو لاؤ جی کتا انہاں کیا نہیں. وہ پادری کی کہنے لگا کلا، کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بل حاذ القلب عزیز النفس. وہ کہنے لگا کتا بڑا غیرت والا سی. رانی اشیر بیدی فظنّ انی اريد ان اضربه. وہ کہنے لگا بڑا غیرت والا سی، میں تقریر کر رہا سی تے تقریر دا میرا ہاتھ دا اشارہ اس کتے وال ہو گیا تے بڑا غیور سی تے انہیں رسا توڑیا تے میں جا کے لڑ گیا. عقل نہ رہی نا ٹکانے. امام کہہ دین ثم عاد الى ما كان فيه. پھر وہ سٹیج تے پادری چڑھیا، انہیں دوبارہ حضور دے خلاف پھر گل کر دی. تو جدوں نے گل بدائی اگے فوسب القلب مرۃ اخرى. امام کہتے ہیں کتا پھر دوبارہ اچھڑیا، انہیں پھر رسا توڑیا. پہلے تو انہیں ماری سی، چنڈ وارننگ دیتی سی. ہوں امام کہتے ہیں فقبض علی زردمتی. اس کتے نے اس پادری دی گردن نپی، اور اس شکاری کتے نے رب نے طاقت اتنی دیتی کہ لوگوں دے آن تو پہلے فقلا، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. ایک کتے بھی قانون جان دیں، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. میں کہا جی تو کتے بھی جان دے ہوں تو مومن کلمہ پڑھ کے نہ جانے تو پھر کتے ڈالو گی تو بھڑا ہویا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. لاؤ جی اقبال کہتا ازاں کی ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. نواز شریف نہیں دا پیو بھی آ جائے، عمران دا پیو بھی آ جائے، زرداری دا پیو بھی آ جائے، ملک دے حالات کوئی نہیں ٹھیک ہونے. اے الٹے بھی ہو جان کچھ نہیں ہونا. خدا دی قسم ناموس رسالت دی بات کرن. 3 میل دیاں لمیاں لیناں لاہور CNG دیاں لگیاں کھڑیاں. یہ او قومیں جنہیں رب دے سامنے لینڈ لان تو گھبراندے سن. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جی مولانا صاحب دعا کرو نماز پڑھا کرے. میں آکھا جڑے رب دے سامنے لینا نہ لا سکے وہ کتنا ڈاٹا ہے. منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں. وہ بہت ڈاٹا ہے. جڑے لینا ایتھے لان تو ڈردے سن انہوں کو ٹائم نہیں سی. آج CNG دیاں لینا لاہور 3 میل لائی کھڑے. جڑے سہری کدی فرض واسطے نہیں سن اٹھے، سہری ویلے گڈیاں بند کر کے لینے لائی کھڑے. CNG تو مل جائے. میں کہا ڈرو ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. آؤ واپس آؤ، حضور دا دامن پکڑو. میں لوگوں نے یہی گل کرنا چلے. وہ CNG تے ساڑھے پیرا دی مٹی بھی نہیں سی بندی. آج وہ خاطر اسی لینے لگی کھڑے. رب در جے تھوڑیا. اقبال کہتا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ایک لین جنوں تو گراں سمجھتا 1000 لینا نالوں بچا لیتا. اے لین چھوڑیا تے لکھا لینا ہی لگنا پہ گیا. رب العالمین بہت ڈاٹا ہے، وہ بہت ڈاٹا ہے. باچنا غالب خدا بندے کسے. مولانا روم فرما دیں چون امیرت گر نباشدو خسے. مولانا روم فرما دیں اگر ادیاں طاقتاں فرعون قال فرعون یا ہارون ابن لی سرح اللہ اطلع الی الہ موسیٰ. کتنا پلید آدمی. رب نے قرآن بیان کیتا. فرعون کہنے لگا اپنے وزیر نو حامان نو یارا وڈی ساری ایک بلڈنگ بڑھا، میں اتنے چڑھ کے ویکھنا. موسیٰ کہندا رب ہے، میں ذرا اتنے چڑھ کے ویکھنا تو سی رب ہے. یہو جے بکواس انہوں کردا سی رب دے بارے. قرآن رب نے نقل کی. لیکن 2 غوطے نہیں جل سکیا. حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. 2 غوطے آئے تھے فرعون دا کن بھی ٹھکانے آ گئی. کہنے لگا جی میں من گیا، جی میں من گیا. رب نے کیا اعلان فرمایا ہن منیا. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک. اج بھی عجائب گھر مصر دا وہ ویکھو دا منہ کھلیا تے این جناب دی شکل. فرمایا یہ کہندا سی میں رب ہاں. اس واسطے مسیتاں آباد کرو، اہل سنت و جماعت، نمازاں پڑھو. جوڑا رب ہے ساڈا کام ہے ہاتھ چکدے رہنا. حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفتن و بس. حافظ تیرا کام ہے دعا منگدے رہنا. در بندے آ مباش کی شنید یا نہ شنید انہاں چکرج مت پہ کر کے وہ سندا یا نہیں. تیری ڈیوٹی ہے قبول کرنا، وہ دا کام ہے. کرے مالک نہ کرے مالک بندہ کی کر سکتا. اس واسطے جدوں بھی اتنے آئے گی اقبال کہنا حضور دی امت آئے گی تو حضور دی محبت چاہے گی. بس کسی لیڈر نال پاکستان دے حالات نہیں سورنے. جدوں بھی پاکستان دے حالات سور رہے تے محبت مصطفیٰ نال سورنے، حضور دے عشق نال سورنے. بس اہل سنت اٹھن اور جگہ جگہ
حضور دی ناموس دی بات کرن، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول۔ دنیا تے شور پہ جائے اس دن پھر امریکہ تواڈے پیرا چ آ جائے گا، کہے گو ہن مسلے نہیں چھڑ دے۔ حضرت فاروق اعظم دی دورے چ نا 1.5 لاکھ فوج یزد کر دی، وہ پل کراس کر گئے، انہیں پل توڑ دیتے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریائے دجلہ نو کیا فرمایا، دجلہ اسی پار جانا ہے، تینوں اللہ دا واسطہ ہی، حضور دا واسطہ ہی تے عمر دے عدل دا واسطہ ہی راہ دے دے۔ صحابہ گھوڑے سٹ دیتے، حدیث وچ موجود ہے، انہاں کہے تے پاگل آ رہا ہے، یہ تے پاگل آ رہا ہے۔ دوسرے لفظ انہاں کہے تے جن آ رہا ہے۔ تسی دسو جدوں گھوڑے انہاں سمندر وچ پا دیتے تے اگلے 1.5 لاکھ فوج نس گئی، ویکھ کی نس گئی، انہاں کہے تے پاگل آ رہا ہے۔ اسی تے اج تک سنے ہی نہیں جو گھوڑے سٹ دیتے بغیر پلاں تو گھوڑے سٹ دیتے انہاں نے۔ حضور دی غلامی دی بات ہی ہو رہی، اصل جدو غلامیاں ہزارہ ہو رہا ہے پھر کس طرح ہوئے گا؟ 1.5 لاکھ فوج یار اگے لگ کے نس پوے، صرف صحابہ دا منظر ویکھ کے نس پوے، تے تسی جدو پورے ملک وچ کہو گے لبیک یا رسول اللہ، تے حالات ملک دے ٹھیک ہو جان گے۔ حضور دا نام کی محمد سے اقبال گپ نہیں ماری، یہ دے پوری تقریراں کئی گھنٹے تقریراں اس لفظ دے ہوتے کی محمد سے وفات ہوا۔ لو جی ہویا کی پھر؟ کتے نے بندہ مار دیتا۔ امام کہندے پھر جڑے آئے سن نا منگولے عیسائی ہونے، ہویا نتیجہ کی نکلیا، فاسلم بسبب ذالک نابو 40,000 من المغل۔ امام کہندے آئے سن عیسائی ہون، جدو منظر ویکھیا کہ کتے نے ناموس رسالت دی خاطر بندہ مار دیتا تو 40,000 تاتاری حضور کا کلمہ پڑھ گئے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائے جل جل۔ وآخر دعوانا